السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا محمدا علی العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا، فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیک وعلی کل من هو محبوب ومرضی لدیک صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تعالى في شان مصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعربه الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال اللہ تعالی فی شان مصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ پاک پروردگار ہم کو اور آپ کو سب سے پہلے مسلمان بنایا اور اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا۔ اس پر ہم جتنا بھی ناز کریں کم ہیں اور جتنا بھی ناز کریں بجا ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ آئیے، یقیناً آج 12واں روزہ ہے، 11 روزے مکمل ہو گئے، آج 12واں روزہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج اللہ کی رحمت کی آمد زیادہ ہوئی، 10 روزے رحمت کے، 10 روزے جہنم، 10 روزے مغفرت کے، 10 روزے جہنم سے آزادی کے۔ یقیناً میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیوں ہو ان یزیدیوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ تاثیر تو ضرور دوا غذا میں ہے، لیکن رہی شفا دست خدا میں ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم آتے نہیں، آقا آقا بلا لیتے ہیں۔ تو اسی لیے محفل رکھتے نہیں، رکھا لیتے ہیں۔ اور جتنا دیا سرکار اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کے ہمارے درمیان قاری محمد عبدالحسیب قادری نقشبندی چشتی مداری کلامی نظامی جانشین اور خلیفہ مجاز شہزادے دوم سے میں خواہش کروں گا کہ وہ اپنے نعت پاک سے اس محفل کا آغاز کریں۔ میں وہ جہاں کہیں وہ جلد سے جلد تشریف لائیں۔ آئیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً اللہ پاک قرآن پاک میں بہت سے خوبیاں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنی بڑی شان عظمت رکھا ہے، ہم جس پہ جتنا بھی ناز کرے کم ہے اور جتنا بھی ناز کرے بجا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے بڑی بات، یہ رمضان آتا ہے تو بہت سے خوبیاں لاتا ہے اور جاتا ہے تو بہت سے خوبیاں لے کے چلا جاتا ہے۔
تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک سے محبت کریں۔ ایک رمضان ایک واحد ایسی عبادت ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں، رحمتیں، نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ تو اسی لیے رمضان پاؤ تو رمضان کے روزے رکھو، رمضان پاؤ تو یقیناً رمضان کا احترام کرو، اور رمضان میں روزے ہی نہیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کرو، اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھو۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک قرآن پاک میں بہت سے خوبیاں عطا فرمایا جس پر ہم جتنا بھی ناز کرے کم ہے اور جتنا بھی ناز کرے بجا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کو چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اختیار کریں، تو یہی چیز ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ اپنی زندگی میں انقلاب برپا ہوگا۔ اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، موت سے کس کو رست کاری ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کریں، تو یہی ہمارے لیے زندگی کا یعنی زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ آقا نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار، احمد مختار، دو جہاں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت رکھیں، یہی محبت ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً اللہ پاک رسول پاک کو بھیج کر ہم پہ احسان کیا، اس پر ہم جتنا بھی ناز کرے کم ہے اور جتنا بھی ناز کرے بجا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں پہ عمل کریں اور زندگی میں انقلاب برپا حاصل ہوگا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں۔ آئیے آپ کے ہمارے درمیان قاری محمد عبدالحسیب نظامی قادری چشتی نقشبندی مداری سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ نعت پاک کے اشعار سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف سے پہلے ایک مرتبہ باوض درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ باوض بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے،
عرش اعظم کے جیسی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا دوزہ مدینے میں ہے سرور دو جہاں سے دعا ہے میری ہاں بدو چشم تر انتجا ہے میری ہاں بدو چشم تر انتجا ہے میری ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو ان کی فہرست میں ہم سب کا بھی نام ہو جن کا روزہ نہ جانا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے ایک مرتبہ آواز بلند سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک اللہ 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 ہر طرف انوار کی برسات ہے ہر طرف انوار کی برسات ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے کیا بات ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے اللہ 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 رات جو گزری نبی کے ذکر میں رات جو گزری نبی کے ذکر میں رات جو گزری نبی کے ذکر میں
رات جو گزری نبی کے ذکر میں، دن سے بہتر یہ ہماری رات ہے، دن سے بہتر یہ ہماری رات ہے۔ آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ یوں میں مانگوں گا میرے کشغول میں، یوں میں مانگوں گا میرے کشغول میں، یوں میں مانگوں گا میرے کشغول میں، یوں میں مانگوں گا میرے کشغول میں۔ نقش نالے پاک کی خیرات ہے، نقش نالے پاک کی خیرات ہے۔ آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ کیا بگاڑے گا زمانہ اب میرا، کیا بگاڑے گا زمانہ اب میرا، کیا بگاڑے گا زمانہ اب میرا، کیا بگاڑے گا زمانہ اب میرا۔ سر پہ میرے پیر کا جب ہاتھ ہے، سر پہ میرے پیر کا جب ہاتھ ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی۔ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں،
بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے. ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے. خلد میں بس وہی جا سکتا ہے. خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں. بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے. ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے. خود میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں. بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اب وہ کلام پیش کریں گے جو بحر العلوم حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چین تم سے قرار تم سے ہیں زندگی کی بہار تم سے ہیں. یہ مشہور و معروف کلام حضرت محمد عبد القدیر حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام جس کے سننے کے بعد ایمان جاگ جاتا ہے اور محبت بڑھ جاتی ہے. آئیے قاری محمد عبدالحبیب نظامی سے کلام سنتے ہیں. بحر العلوم حضرت رحمۃ اللہ علیہ. چین تم سے قرار تم سے ہے. چین تم سے قرار تم سے ہے. زندگی کی بہار تم سے ہے. چین تم سے قرار تم سے ہے. چین تم سے قرار تم سے ہے. زندگی کی بہار تم سے ہے. زندگی کی بہار تم سے ہے. کیا کروں لے کہ ساری دنیا کو کیا کروں لے کہ ساری دنیا کو کیا کروں لے کہ ساری دنیا کو. آقا میرے دل کا قرار تم سے ہے. چین تم سے قرار تم سے ہے. زندگی کی بہار تم سے ہے. یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں ہنسی. یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں
ہنسی تو دنیا میں ہے ہزاروں ہنسی، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے آقا، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، یا حبیبی محمد عربی، یا حبیبی محمد عربی، یا حبیبی محمد عربی، میرا باغ و بہار تم سے ہے آقا، میرا باغ و بہار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، بے وسیلوں کا تم وسیلہ ہو، بے وسیلوں کہ تم وسیلہ ہو، بے وسیلوں کہ تم وسیلہ ہو، آقا فضل پروردگار تم سے ہے آقا، فضل پروردگار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، یا محمد امیدوار کرم ہو، یا محمد امیدوار کرم ہو، یا محمد امیدوار کرم ہو، آقا حسرت خاکسار تم سے ہے آقا، حسرت خاکسار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے آپ کے ہمارے درمیان قاری محمد عبدالحسیب نظامی، قادری نقشبندی چشتی مزاری سے آپ کلام سماعت فرما رہے تھے۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سنانے والے دونوں کے گھر میں برکتوں، رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ کی رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پیروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں، ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیوں ہے ان یزیدیوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، تاثیر تو ضرور دوا غذا میں ہے، لیکن رہی شفا دستے خدا میں ہے۔ آئیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رمضان اور قرآن بڑا گہرا تعلق ہے، اسی لیے ہم رمضان کو سال میں ایک بار آتا ہے، مجھ سے محبت کرتے، محبت کرنا ضروری ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے، فرض کمپلسری ہے، اور یہ روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت نہیں فرمایا، جنت کا مالک آپ کا ہو جاتا ہے۔ آپ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کا ادب و احترام کریں، رمضان کے روزے میں عبادت کریں، رمضان کے روزے میں آنکھ سے کوئی گندی چیز نہ دیکھیں، کان سے کوئی گندی چیز نہ سنیں، بس اللہ کا ذکر، درود پاک کا ذکر، وقت ملا تو خیل اللہ کریں۔ خیل اللہ کا مطلب ہے آرام کرنا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً آپ خیل اللہ کی مدد سے تہجد پڑھو، سحری کی مدد سے روزہ رکھو، سحری کی مدد سے روزہ رکھو اور خیل اللہ کی مدد سے تہجد پڑھو۔ تو مطلب آپ کے تراویحوں کی نماز ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ خیل اللہ کا آرام کر لیں، آنکھ بند کر لیں، تھوڑا سا ہلکا سا آپ کو ایک نیند لگ جائیں تو اس کے بعد اٹھ کر تازہ وضو کر آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے دو رکعت سے پڑھنا ہے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی ایک سورہ علم ترا یا لیلافی جو بھی سورہ یاد ہو، پھر دوسری رکعت میں دوسرا سورہ، ایسے 2 رکعت سے آپ 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی صاحبین کو سورہ یاد نہ ہو تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد بھی پڑھ کے آپ پڑھ لے سکتے، اس میں بہت سے فائدے رکھے گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا کہ بس رمضان المبارک کا روزہ اگر بھول کے کچھ کھا لیے تو بھولنے کو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، وہ جنت میں وہ دروازے سے جائے گا جو کوئی نہیں جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ اس کے لیے ایک اسپیشل دروازہ بنایا جس کو یقیناً ریحان کہتے ہیں، ریان کہتے ہیں، اور اس دروازے میں جو وہی جا سکتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزداروں کے لیے ایک عظیم تحفہ عنایت فرمائے۔ اور رمضان کا ایک روزہ سا چھوڑ دیں، زندگی بھر روزے رکھ لیں تو روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے رمضان کے روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ رمضان کا روزہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ رمضان کا روزہ مومنوں کی پہچان ہے، رمضان کا روزہ ولیوں کی پہچان ہے، اور روزہ رکھنے والا اولیاء اللہ تمام نفل روزے رکھ کے ولایت مل گئی، نفل نمازوں اور نفل روزوں اور ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ان کو اونچا اعلیٰ مقام عطا کیا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سے بھی خواہش کی جاتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی دعائیں لیں، ماں باپ کے سامنے اف تک آواز نہ کریں، اور ماں باپ ہیں تو آپ ان کی ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے پیر دبائیں، اسی لیے ان کی جو مانگیں ان کی مانگ پوری کریں، ان کی خدمت کریں۔ اگر وہ آپ کو آواز دیں پانی تو فوراً سر کے بل آپ ان کی ماں کو پانی اور خدمت کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اسی لیے ماں نہیں مل سکتی پیارے، ماں آپ کو پیدا کرتی ہے، آپ ماں کو پیدا نہیں کرتی، ماں کا اونچا اعلیٰ مقام ہے۔ اسی لیے ماں کی قدموں کے نیچے میرے آقا نے جنت رکھی ہے، تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت سے ماں کی خدمت کیجیے، ماں کا ادب احترام کیجیے، ہر کام ماں اور باپ سے پوچھ کے کیجیے۔ اور باپ کے بارے میں میرے آپ کے آقا نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار، احمد مختار، ایک اشارے میں چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے، ایک اشارے میں سورج کو پلٹانے والے، انبیاء کے خطیب، بیماروں کے طبیب، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اسی لیے باوا کی قدر کیجیے، اور جس کے باپ نہیں اس کے دل سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کی قدر کیجیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، استاد کا ادب کیجیے، بڑوں کا ادب کیجیے، اور اپنے حلال پیسوں میں ان کو نظر و نیاز پیش کیجیے۔ بہت سے لوگوں کے دماغ میں پیسہ دیے تو خرچ کرے تو کم ہو جاتا، نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اگر پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں اللہ اور اضافہ کرتا ہے، غریبوں کو کھلائیں اللہ اور دیتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیتے رہو، اللہ آپ کو اور دیتے رہے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مما رزقناہم ينفقون، تم میرے دیے ہوئے مال میں سے دے دیا کرو، اللہ اور دے گا اور دے گا اور دے گا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، خیرات کرنا، صدقہ کرنا یہ بہت بہترین عمل ہے، اور غریبوں کو یہ ہاتھ سے دیں تو یہ ہاتھ کو پتہ نہ ہو، تو آپ بالکل بند مٹھی لے آ کر خاموشی کے ساتھ ان تک پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ اور ایک واحد عمل ہے جس کو اللہ پاک زکوٰۃ کی شکل میں رکھا۔ پہلا کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اسی لیے زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، فرض۔ تو اسی لیے آپ کے پاس یقیناً سونے کی مقدار، چاندی کی مقدار یا اماؤنٹ پیسہ رکھا ہوا ہے تو آپ زکوٰۃ دے دیجیے۔ اور ہمارے پاس رضاقی چینل میں زکوٰۃ کی ساری تفصیل میں نے پیش کیا ہے، اور دیکھ سکتے ہیں کتنے پیسے پہ کتنا دینا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہت سے ہیلے حوالے بناتے ہیں لوگ، میرا سونا 4 تولے ہے، میرے بیوی کا گھر کا سونا 4 تولے ہے، 8 تولے سونا ہے، تو زکوٰۃ ہوتی کیا؟ 7.5 تولے پہ زکوٰۃ ہے،
8 तोले बढ़ के ना प्यारे नहीं, मेरा नहीं है ना, उनका है। तो इसीलिए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सोना है तो सोना है तो उन्हों तुम्हारे पास रहना है और तुम्हारे पास उनको सोना है तो तुम्हारा सोना हो गया। तो जब दोनों मिल रहे हैं तो एक का सोना हो गया और उस पर ज़कात वाजिब हो गई, लाजिम हो गई, ज़रूरी हो गई। तो इसीलिए मेरे प्यारे हीले हवाले मत बनाइए, आपको बहुत बड़ा सख्त अज़ाब है, इतना बड़ा अज़ाब है। कुरान पाक में बताया गया कि जो रखता है और अल्लाह ने उसको नवाज रहा है, अल्लाह ने उसको दौलत दिया है और उसके पास माल मता है, तो उसकी ज़कात, सदक़ा, खैरात निकाले। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो मखरूज़ है, क़र्ज़ों में मुब्तला है, तो वो क़र्ज़ अदा कर ले। क़र्ज़ को अपने पास ना रखें, क़र्ज़ एक बोझ है और क़र्ज़ रखना बहुत बड़ा अज़ाब है। तो इसीलिए अपने पास सोने को निकाल दें और दे दें। एक साहब ने बता रहे, मौलाना हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है, खाली सोना है, क्या करना? वो सोने में से सोना निकाल के दे देना। सोने में से कुछ सोना निकाल के, अरे ख़त्म हो, कम हो जाता, कम नहीं होता और बढ़ता, वो सोना निकाल के बेच देना। उसका पैसा जो आया, जितना पैसा ज़कात का निकलता है उसको आप खैरात कर देना। तो क्या होगा, अल्लाह ताला उसमें बरकतें, रहमतें, नेमतों से माला माल फरमाए। हम उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं। खौफ क्यों हो इन यज़ीदियों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। और बहुत से लोग रमज़ान के रोज़े ख़त्म होने के बाद शव्वाल के रोज़ों को मना करते हैं। बाज़ बड़े बड़े दाढ़ी हद से ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और नीचे तक चले जाएंगी उनकी दाढ़ी, और पायजामा ऊंचा रहेगा, कुर्ता लंबा रहेगा। वो लोग बोलेंगे शव्वाल के रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, नफिल है। लेकिन प्यारे, शव्वाल के रोज़े मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़रूर नफिल है, सवाब रमज़ान के बराबर है, फ़र्ज़ रोज़ों के बराबर है। प्यारे, रमज़ान का 1 महीने रोज़ा रखना शव्वाल के 6 रोज़े रखना बराबर है, क्योंकि आका ने नफिल को सवाब के ज़्यादा सवाब बताया गया। तो इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की रहमत के अनवार चमकते हैं, कुरान के पारों में मेरे सरकार चमकते हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह पाक इसमें बहुत से खूबियाँ अता फरमाया। इसीलिए हमको बताया गया है कि जब मौका मिले तो ज़रूर कुरान पढ़ लिया करो और देखो अल्लाह ताला इसमें बरकतें, रहमतें, नेमतें अता फरमाया। तो इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रहमत के अनवार चमकते हैं, कुरान के पारों में मेरे सरकार चमकते हैं। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें एक नेमत से नवाजा, 6 रोज़े शव्वाल के रोज़े रखना मेरे आका का फरमान आली शान है और सवाब फ़र्ज़ के बराबर है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि इसमें कोशिश ये करें कि 6 रोज़े कंप्लीट करने की। और मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ हफ्ते में 2 रोज़े, पीर के दिन, जुमेरात के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते और लोगों को भी बताते, प्यारे जो कोई ये 2 रोज़े रखेगा अल्लाह ताला उसे सेहत और सेहतमंद रखेगा, उसके करीब कोई बीमारी नहीं आएगी। अब कोरोना मर्ज़ का घबराहट पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है, तो मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आप अपने ज़रूर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पे अमल करें और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारे इरशादात पे जब अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में इनक़िलाब आएगा। तो आपको चाहिए कि सबसे पहला काम पीर और जुमेरात का रोज़ा अपने ऊपर लाजिम कर लीजिए। यकीनन ये भी नफिल है और सुन्नत के बराबर है। तो इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यकीनन आप और हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज का तो ठंडा रोज़ा गुज़रा, कल बहुत गर्मी थी और आज तो पूरा मौसम सर्द हो गया, ठंडा हो गया, कूल हो गया, कूल हो गया, गार्डन हो गया। पूरा रोडों पे बारिश ऐसी रिमझिम जो बारिश हुई है, अल्लाह ताला 10 रोज़े रहमत के बाद मग़फ़िरत का एक आसार का नुमायाँ आज रास्ता नज़र आया। और यकीनन सारी दुनिया के अंदर गर्मी की वजह से बहुत से नौजवान परेशान हैं और पूरे शहर में हमारे पास
لوگ روڈوں پہ آ کے بس پولیس اسٹیشنوں کے سامنے لائن لگا کے ٹھہرے اپنے گھر پہنچنے کے لیے، اپنے والدین کے پاس پہنچنے کے لیے، اپنے وطن شہر کو پہنچنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تڑپ کو دور فرمائے اور جلد سے جلد ان کو ان کے والدین تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دیں۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ تمامی حضرات سے خواہش کرتا ہوں کہ ضرور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اور سب سے بڑی بات، یہ افطار ٹائم یہ بہت نازک ٹائم ہے، اس ٹائم میں جو دعا کریں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بہت سے ہمارے نوجوان لڑکیاں جو حیران پریشان ہیں، شادیاں نہیں ہو رہے ہیں، ان کے بھی میرے پاس واٹس ایپ پہ بہت سے کالز آئے ہیں، اور وہ میں تمام میری ماں بہنوں سے میری خواہش کرتا ہوں جو شادی نہیں ہوئی، جس کی عمر زیادہ ہو یا کم، تمام ان میرے بہنوں سے یقیناً نکاح کو آسان بنائیے، اور نکاح اتنا آسان کریے کہ زنا مشکل ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح نصف الایمان، یہ آدھا ایمان ہے، اور نکاح میری سنت ہے۔ آقا کی سنت کو یقیناً جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر آپ کو ترقی کرنا ہے تو نکاح کرو۔ نکاح کے لیے آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ علیہ کا بذات دین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا دیندار لڑکی کو دیکھو۔ دیندار لڑکی کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، اس کی تفصیلات بتائے گئے ہیں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ گھر میں سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں ہے، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں آپ پڑھیں گے تو اللہ پاک سورہ طٰہٰ کی برکت سے آپ کی بچی کا رشتہ آسان کر دے گا۔ بہت سے لوگ رشتوں کے متعلق بہت پریشان ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہترین ذریعہ یقیناً رشتوں کے لیے ایک نعمت رکھا ہے، اس کا اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور نکاح سادگی سے کیجیے۔ جتنی سادگی سے آپ نکاح کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت، رحمت، نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو قرضوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے ایک بہترین آیت مبارکہ 3 پارے میں ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس کو 7 مرتبہ فجر کے بعد، مغرب کے بعد پڑھ کے دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے پیسوں کا انتظام کر دے گا، آپ کا قرضہ کتنا بھی بڑا ہو آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ اور میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ رکاوٹ اور استخارہ دیکھنا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض 119 بار پڑھنا ہے۔ پہلے و آخری میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یقیناً اس کے درود شریف پڑھنے سے اللہ پاک، درود پاک پڑھنے سے اس میں بہت سے فائدے رکھے ہیں، اور اللہ نور السماوات والارض پڑھنے سے خواب میں دشمن کون ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم وظیفے بتائیں گے، وہ وظیفے آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ پاک کے ذات سے امید ہیں بلا ہٹ جائے گی۔ بہت سے لوگ مایوس ہیں، بس میرا قرضہ نہیں ہٹ رہا ہے، میرے کو کام نہیں مل رہا ہے۔ تو آپ کام ملنا چاہتے ہو، کام چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے۔ آج لاک ڈاؤن کے باوجود بھی کئی غریب وہ لوگ یقیناً ترکاری بیچ رہے ہیں، اور اپنے گھروں میں آس پاس میں پڑوسیوں میں جا کے خدمت کر رہے ہیں۔ میرے پیارے، خدمت خلق ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا، رحمت بھی دے گا، نعمت بھی دے گا، اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے سوال کیا بہت سے لوگ کہ یقیناً اگر بار بار حلق سوکھ رہا ہے تو کیا کریں؟ کلی کر سکتے، پانی نہیں پی سکتے، کلی تھوک نگل سکتے، مگر تھوک بار بار نگلنا یہ نہیں۔ آپ توجہ ہٹا دیجئے، قرآن کی طرف پڑھیے اور اپنے کام میں مصروف ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو خوش کر دے گا۔ اور قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ برکت دے گا۔ 1000 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو 1000 بار پڑھنے سے یقیناً فرمایا جاتا ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں 333 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔
اور قرآن پاک یقیناً 3 بار قل هو اللہ احد پڑھیں تو 1 قرآن کا ثواب ملے گا، اور سورہ فاتحہ 1 بار پڑھیں تو 7 قرآن کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ 100 مرتبہ قرآن پڑھیں گے تو 700 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 100 سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو 700 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ پوری قرآن پڑھیں گے تو اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یقیناً 10 قرآن پڑھنے کا ثواب سورہ یاسین پڑھنے سے ملے گا۔ اور سورہ رحمان، سورہ یاسین کی تلاوت کثرت سے کیجیے، دعا کیجیے، آپ کی جو بھی مرض ہوگا، جو بھی بیماری ہوگی، اللہ پاک ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اور میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ قرض کی آیت بھی بتا دیا، اور شادی کیا سے اور میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے، اس میں اتفاق چاہیے تو کثرت سے درود پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 10,000 بار پڑھ کے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت دے گا، میاں بیوی میں محبت دے گا، اور ہر پریشانیوں سے محفوظ ہوں گے۔ ایک صاحب نے اور ایک سوال کیا تھا کہ یقیناً اولاد نہیں ہو رہی ہے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، کتنے بھی سال ہو میرے پیارے، اس کے لیے بہتر ہے کہ کھجور، بین کھجور جو آتے ہیں وہ 25 کھجور لا لیجئے، میں دعا پڑھ کے دیتا ہوں، وہ ضرور پڑھ کے آپ روز ایک کھجور 25 دن تک کھائیں، انشاءاللہ خوشخبری ٹھہر جائے گی۔ اور یا مصور بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک نوجوان نے سوال کیا تھا جس کے گندے گندے خیالات دل میں دماغ میں آ رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے یا مذلو، یا مذلو 725 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے گندے خوابوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور ایک صاحب نے شہد کا خواب دیکھنا بتا رہے تھے، اچھا ہے، اور شہد کا خواب دیکھنا ترقی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں روٹی روزی میں برکتیں عطا فرماتا ہے، کیونکہ شہد کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو اسی لیے آخری میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو یقیناً آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار، احمد مختار، دو جہاں کے سردار، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جاری فرما۔ مولا تو رحیم ہے، رحم فرما، تو کریم ہے، کرم فرما، کالی کالی رحمت والی کالی کملی میں جگہ نصیب فرما۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کا صدقہ، عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ، حضرت علی کی شجاعت کا صدقہ، پروردگارہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام در مندام جستو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائل میں آفتاب، خاطر نشاد رکن شاد یا پیران پیر، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ مولا یہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم بلی مرادنا حسن مقاصدنا، مقاصد دینی و دنیا و عذاب الآخرہ۔ پروردگارہ اس چینلوں میں برکتیں عطا فرما، مولا دین کی خدمت کرنے والوں کی تو مدد فرما، مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، مولا پاک دین کی کام کرنے والوں کو قوت اور طاقت اور صلاحیت عطا فرما، جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، مولا جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دور فرما، مولا پاک حبیب پاک کے صدقے، غوث و خواجہ کے صدقے جلد سے جلد اس کرونا مرض سے حفاظت فرما، شہر میں یقیناً خوشیاں کی لہریں دوڑا دے، ہر مساجد کو آباد فرما، مولا پاک ہمارے مسجدوں کی، ہماری بارگاہوں کی حفاظت فرما، ہماری جان مال ایمان کی حفاظت فرما، ہماری روٹی روزی میں برکتیں عطا فرما، مولا ہم سب کے سینے کو مدینہ بنا دے، سینے میں سے کینے کو نکال دے، انسان کو انسان کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا، مولا پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، اور آقا کے عاشقوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، شیخ عبد القادر قدرت نما کے واسطے، چشتی کر چشتی رکھ چشتیوں میں اٹھا، شیخ خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمت و رحمان کے واسطے، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔